السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے ایک حدیث جو کہ جمعے کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھنے کے تعلق سے ہے، اس کی سند کی جانچ پڑتال اصول حدیث و اسماء الرجال والجرح و تعدیل کے میزان پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، ایک بات یہ جان لیجئے کہ جمعہ کی فرض نماز سے پہلے جب تک کہ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر خطیب نہ آئے، امام نہ آئے، تب تک آپ دو کر کے جتنی چاہے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھ جائے تو آپ 2 رکعت کم سے کم تحیۃ المسجد پڑھ کر بیٹھ جائیں اور خاموشی کے ساتھ امام کے خطبے کو سنیں۔ اتنی بات صحیح ہے، لیکن جمعے کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھنے کی جو حدیث ہے، حنفی حضرات اس کو دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں مفتی طارق مسعود صاحب نے 4 رکعت پڑھنے کے تعلق سے ترغیب دلائی کہ جمعے کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھنا ہے، جبکہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے موضوع من گھڑت ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں وہ حدیث کس طرح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ سے پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے اور درمیان میں فصل نہیں کرتے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا، اس کو دلیل بنا کر کے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت جمعے کی نماز سے پہلے کانٹینیو پڑھے ہیں، یعنی 2 کر کے نہیں پڑھے ہیں بلکہ کانٹینیو ایک سلام سے پڑھے ہیں۔ تو یہ بات جان لیجئے کہ ایک سلام سے 4 رکعت نفل یا سنت پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے با سند صحیح ثابت نہیں ہے، بلکہ با سند جو ثابت ہے صحیح وہ 2 کر کے پڑھنا ہے۔ 4 رکعت اگر سنت پڑھنا ہے جوہر سے پہلے تو 2 کر کے ہی پڑھنا ہے۔ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرنا ہے، پھر 2 رکعت پڑھنا ہے، ایک سلام سے 4 رکعت نہیں پڑھنا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ حدیث جو جمعے کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھنے کے تعلق سے ہے، یہ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 1129 ہے۔ اس کی سند کے اندر کیا علت ہے، کیا خامی ہے، کیا کمی ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اس کی سند میں 4 علتیں ہیں، 4 خامیاں ہیں، جس کی بنا پر یہ سند موضوع من گھڑت ہے اپنے متن کے ساتھ۔ پہلی علت یہ ہے کہ اس کی سند کے اندر راوی عطیہ العوفی، یہ اس بات پر سب محدثین متفق ہیں، سب کا اتفاق ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے، ویک ہے، کمزور ہے حدیث کے معاملے میں۔ دوسری علت یہ ہے کہ اس کی سند کے اندر دوسرا راوی مبصر ابن عبید، اس کو محدثین نے کذاب تک قرار دیا ہے، جھوٹا تک قرار دیا ہے۔ اور تیسری علت یہ ہے اس کی سند کے اندر، یہ خامی ہے تیسری، کہ حجاج ابن ارطاط یہ راوی مدلس ہے، روایت ان سے بیان کیا ہے، سما کی صراحت اس نے نہیں کی ہے۔ تیسری کمی اس سند کے اندر یہ ہے کہ تیسرا راوی اس کی سند میں بقیہ ابن الولید، یہ بری تدلیس کرنے والا راوی ہے، اس نے مسلسل سما کی صراحت نہیں کی ہے۔ ان 4 علتوں کی بنا پر یہ حدیث اپنے سند کے اور متن کے ساتھ موضوع من گھڑت ہے، اس کو دلیل میں پیش نہیں کیا جا سکتا، نہ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ضعیف جداً قرار دیا ہے کہ بہت زیادہ ویک ہے، کمزور ہے۔ اسی طرح سے حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اسناد موضوع قرار دیا ہے کہ یہ موضوع من گھڑت ہے۔ اسی طرح سے امام بوصری نے بھی
इन्हीं सब इल्लतों की बिना पर इसको गैर मोतबर करार दिया है। हाफिज जुबैर अलीज़ई रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर नकद किया है, जैसा कि अनवार सहीफा सफा नंबर 417 वगैरह में देख सकते हैं। मालूम हुआ कि जुमे की नमाज से पहले 4 रकात पढ़ने की तरगीब जो दी जाती है हनफी हजरात की तरफ से, ये मौजू मनगढ़ंत रवायत है, इस पर अमल करना दुरुस्त नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सही हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हर एक की बात की तहकीक करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।